آج ہم بات کریں گے ڈارک ویب کہ آخر ڈارک ویب کیا ہے۔ انٹرنیٹ کی عام دنیا سے پرے ایک ایسی آن لائن دنیا بھی موجود ہے جسے ڈارک ویب کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا گمنام عالمی انٹرنیٹ نظام ہے جسے تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے، اور اس کی یہی خصوصیت اسے سیاسی کارکنوں سے لے کر مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افراد تک سب میں مقبول بناتی ہے۔ ایک ڈارک ویب یہ دوسرے گوگل اور دوسرے براؤزر سے الگ ہے۔ یہ ایک ایسا خفیہ نظام ہے جس تک اداروں کا پہنچنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ڈارک ویب دراصل دنیا بھر میں موجود ایسے کمپیوٹر صارفین کا نیٹ ورک ہے جن کا ماننا ہے کہ انٹرنیٹ کو کسی قانون کا پابند نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نظر رکھنی چاہیے۔ یعنی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس پہ قانون کی پکڑ نہیں ہونی چاہیے، یہ بالکل فری ہونا چاہیے۔ یہیں ہم بات کرتے ہیں امریکی طالب علم ڈیوڈ کی۔ اصل نام مجھے ان کا نہیں پتہ ہے، لیکن ان کا نام ہم ڈیوڈ لیں گے، جو ڈارک ویب پر سرف کرتے ہیں۔ یہ ایک بیسک یہ منشیات فروش ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اسے غیر قانونی منشیات کی خریداری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب انہیں سڑک کنارے موجود کسی منشیات فروش کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جہاں تشدد کا خطرہ موجود رہتا ہے، اور انٹرنیٹ کی اس بلیک مارکیٹ میں صرف منشیات ہی نہیں بلکہ جعلی پاسپورٹس، ہتھیار اور فحش مواد سب کچھ میسر ہے۔ ڈارک ویب پہ آپ ہر غیر قانونی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بلیک مارکیٹ ہے۔ یہ نیٹ ورک ڈیوڈ اور اسے منشیات بیچنے والے افراد دونوں کو گمنام رہنے میں مدد دیتا ہے۔ اکثر گاہکوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جس سے لین دین کر رہے ہیں اس کی اصلیت کیا ہے، اور حکام کے لیے ان کا پتہ لگانا بھی اگر ناممکن نہیں تو بے حد مشکل ہوتا ہے۔ یعنی قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ڈارک ویب پر اتنی آسانی سے نہیں پہنچ سکتے۔ اس نیٹ ورک کے ایک صارف کا کہنا ہے کہ میں عام لین دین کے مقابلے میں آن لائن لین دین کو زیادہ محفوظ سمجھتا ہوں۔ میں پہلے کھلے عام منشیات فروشی کرتا تھا، لیکن اب کسی بھی ایسے کام کے لیے ڈارک ویب استعمال کرتا ہوں۔ تو نہ صرف یہ منشیات فروشوں کے لیے بلکہ انسانی سمگلروں کے لیے بھی ڈارک ویب اس کو اپناتے ہیں، کیونکہ یہ ڈارک ویب محفوظ ہے۔ اس پہ کوئی ادارہ کوئی بھی یہ اس پہ پہنچ نہیں سکتے، اس وجہ سے یہ ڈارک ویب کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور صارف نے بتایا کہ اگر آپ نوجوان ہیں اور گانجے سے زیادہ اثردار کسی بھی نشہ آور شے کی تلاش میں ہیں تو گرفتار ہوئے یا حکام کی نظروں میں آئے بغیر ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اگر کسی صارف کی ڈارک ویب تک رسائی کا دار و مدار اس کے پاس موجود پیئر ٹو پیئر فائل شیئرنگ ٹیکنالوجی کی سافٹ ویئرز پر ہوتا ہے، یہ سافٹ ویئر صارفین اور ڈارک ویب سائٹ کی لوکیشن کو بدلنے کے کام آتے ہیں۔ آپ ان سافٹ ویئر کی مدد سے ڈارک ویب پہ سرف کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کے ڈارک ویب پہ جانا بہت مشکل ہے، ورنہ آپ ڈارک ویب پہ سرف نہیں کر پاتے بلکہ پہنچ نہیں سکتے۔ ڈارک ویب صرف مجرمانہ سرگرمیوں کا ہی مرکز نہیں ہے، بلکہ اسے ان ممالک کے رہائشی سیاسی کارکن بھی استعمال کرتے ہیں جہاں آزادی رائے موجود نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عرب ممالک میں گزشتہ برس اٹھنے والی انقلاب کی لہر کے منتظمین نے بھی اس نیٹ ورک سے مدد لی تھی، انہوں نے بھی ڈارک ویب کا استعمال کیا تھا۔ اس ڈارک ویب کو خفیہ بنانے میں ایک اہم چیز بٹ کوائن کا استعمال ہے۔ یہ ایک ایسی برقی کرنسی ہے جسے آن لائن گیمز کھیلنے والے افراد قانونی طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن مجرمان اسے اپنے مالیاتی لین دین کو خفیہ رکھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ڈارک ویب اب تک آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ یہ ڈارک ویب کس قدر یہ جو ہے غیر قانونی چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ ایک کالا مارکیٹ ہے، بلیک مارکیٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ بحر اقیانوس کے دونوں جانب کی پولیس ڈارک ویب کی مدد سے جاری مجرمانہ سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ یہاں پر تو امریکی ایجنسی CIA اور دوسرے ادارے امریکی جو سپر پاور ہیں وہ بھی فیل ہیں، وہ بھی نہیں پہنچ سکتے، پوری طرح ان کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ باقی کوئی ادارہ یا حکومت اس ڈارک ویب کو ختم؟ پاکستان میں بھی ایسے بے شمار کیسز جو ڈارک ویب پہ آ چکے ہیں ابھی، اور آ رہے ہیں بلکہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، لیکن ان کا پتہ لگانا بڑا مشکل ہے۔ جیسے زینب قتل کیس آپ کے سامنے بہت مشہور جو چرچوں میں تھا، زینب قتل کیس، وہ بھی ایک ڈارک ویب کی ایک کڑی تھی، لیکن اس کا بھی کیا ہوا؟ اس پہ بھی ادارے نہیں پہنچ سکے، صرف مرکزی ملزمان کو گرفتار تو کیا لیکن ڈارک ویب تک رسائی نہیں رکھ۔ انٹرنیٹ سیکورٹی کے لیے برطانوی اور امریکی حکومت کے مشیر جان کار کا کہنا
ہے کہ پولیس ایک ہی بات کہتی ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے پاس کافی تعداد میں نہ تو عدالتیں ہیں، نہ جج، اور نہ ہی اتنے پولیس افسر کہ وہ انٹرنیٹ پر جاری غیر قانونی سرگرمیوں پر قابو پا سکیں۔ لیکن ان سب کوششوں کے باوجود ڈارک ویب کی غیر قانونی سرگرمیاں پولیس کی پہنچ سے دور ہیں، اور اس نیٹ ورک کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس کی گمنامی ہی اس کی اصل خوبی ہے۔ یعنی آپ ڈارک ویب پہ یہ گمنامی ہی اس کی اصل خوبی ہے۔ جتنے بھی کرمنل ہیں وہ ڈارک ویب کا استعمال کرتے ہیں خود کو گمنام رکھنے کے لیے، اپنا نام ظاہر نہ ہونے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی گمنامی نے ان حکومت مخالف بلاگرز کو پناہ دے رکھی ہے، جنہوں نے عرب ممالک میں حکومت مخالف تحریک میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور یہی نیٹ ورک چین جیسے ممالک میں ان منحرفین کی آواز دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، جو سامنے آنے کی صورت میں حکومتی عتاب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یعنی چائنا جیسے ملک کے اندر بھی جو باغی ہیں وہ ڈارک ویب کا استعمال کرتے ہیں خود کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ چین کے خلاف ہمیں خبریں کس طرح سے نکل کے ہمارے سامنے آتی ہیں، کیونکہ چین میں تو میڈیا پر پابندی ہے، تو لوگ ڈارک ویب کا استعمال کرتے ہیں چینی حکومت کی بربریت سے بچنے کے لیے۔ اور اسی طرح یہ جو ڈارک ویب ہے، تو اب آخر میں پیارے دوستوں میں جو آخر میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، تو پیارے دوستوں میری یہ ویڈیو صرف انفارمیٹو ویڈیو ہے۔ کسی بھی شخص کو یہ بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتا کہ وہ ڈارک ویب پر جائے، یہ ڈارک ویب کو صرف سرف کرے، کیونکہ ڈارک ویب ایک ایسی دنیا ہے جس کا فائدہ بھی ہے اگر اسے صحیح کام کے لیے استعمال کیے جائے، لیکن فائدے سے زیادہ یہ ایک کالی دنیا ہے، جرائم کی نہ ختم ہونے والی دنیا، جس تک کوئی بھی قانونی ادارہ پہنچنے سے قاصر ہے۔ اور ایسا نہ ہو کہ آپ ڈارک ویب کو سرو کرتے کرتے اسی جرائم کی دنیا میں چلے جائیں، اور اگر آپ غلطی سے بھی آپ چلے گئے تو آپ کو اس کا اندازہ نہیں یہ آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے پیاروں کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو صرف یہی کہوں گا، جتنا بھی ہو سکے ڈارک ویب کی اس کالی دنیا سے دور رہیں، اور اپنے ضروری کاموں کے لیے عام انٹرنیٹ جو گوگل جو استعمال کر رہے ہیں وہ استعمال کریں۔ آپ ڈارک ویب کی اس دنیا سے دور رہیں، کیونکہ یہ ڈارک ویب کی جتنی دنیا آپ کو باہر سے حسین لگتی ہے، یہ اندر سے اتنی ہی خطرناک ہے، اور جرائم اور پیشہ جو جرم سے جو لوگ ملوث ہیں ان کے لیے یہ ڈارک ویب ہے۔ وہ اس کو اپنے جرائم کے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ڈارک ویب اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ جو بلاگرز اپنے بلاگ لکھتے ہیں، حکومت مخالف بلاگ لکھتے ہیں، وہ ڈارک ویب کے ذریعے اس بلاگ کو شائع کرتے ہیں، کیونکہ ورنہ حکومت ان کا جینا محال کر دے۔ تو یہ اچھی چیز بھی ہے، جرنلسٹ اس کا استعمال کرتے ہیں، بہت سارے سیاستدان بھی، ہمارے پاکستان کے کئی سیاستدان ہیں جو اس کا استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ڈارک ویب چل رہی ہے، اور اس کا جو ان کو فائدہ یہ ہے، جو قانونی ہیں، یہ جو صحیح لوگ بھی جس کا استعمال کر رہے ہیں، ان کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی قانونی ادارے کے شکنجے سے محفوظ رہے کہ وہ ڈارک ویب کا استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی بھی قانونی ادارہ ڈارک ویب پر ان تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ مخصوص براؤزر کے تھرو آپ ڈارک ویب پر پہنچ سکتے ہیں۔ آپ بھی ویسے ڈارک ویب پہ نہیں جا سکتے بغیر کسی براؤزر کے، آپ کو بھی اس کے ایک خاص براؤزر، ٹور براؤزر اس کا نام ہے، جو ایک پیاز کی شکل کا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ پلے اسٹور پہ بھی مل جائے گا۔ اس کے اوپر جس طرح وہ پیاز کے اوپر ہم پیاز کو صاف کرتے ہیں، آپ دیکھیں تو اسی طرح وہ ایک اونین کی شکل کا جو ہے وہ اس کے اوپر نشان بنا ہوا ہے، تو اس کو لگا کے آپ اپنی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں اور آپ ڈارک ویب میں جا سکتے ہیں۔ لیکن پھر سے میں آخر پہ آپ کو یہ ریکمینڈ بالکل بھی نہیں کروں گا کہ آپ ڈارک ویب پہ جائیں اور کسی مصیبت کا شکار ہوں، بلکہ عام نیٹ، یہ صرف میری ویڈیو انفارمیٹو ویڈیو، اور آپ جتنے بھی آپ کو ویسے بھی ہم کام ہیں وہ عام انٹرنیٹ سے ہم کر سکتے ہیں، تو ہمیں ڈارک ویب پہ جانے کی کیا ضرورت ہے۔